الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ بغور محبت کے ساتھ ان احادیث کو سماعت فرمائے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی آگے شیئر کریں۔ حدیث نمبر 1 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔